بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بڑے منکسر المزاج تھے، جنہوں نے عمر بھر عاجزی اختیار کیے رکھی اور کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے تکبر کی بو آتی ہو۔ اپنے لیے فقیر، درویش اور اس کے الفاظ استعمال فرماتے تھے۔ ان الفاظ کا استعمال محض گفتگو تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ آپ کی زندگی عملی طور پر کارفرما تھی۔ آپ کے حلقہ اثر میں نہ صرف کثیر التعداد عوام بلکہ کئی بادشاہ وقت شامل تھے، لیکن آپ کے انکسار کا یہ عالم تھا کہ ادنا آدمی بھی مجلس میں آ جاتا تو اسے سر آنکھوں پر بٹھاتے اور اس کی خدمت میں مشغول ہو جاتے۔ ایک دفعہ شاہی افواج اجودھن کے قریب سے گزری۔ تمام لشکر حضرت بابا صاحب کی قدم بوسی کے لیے شہر میں داخل ہوا اور حضرت کے گھر اتنا بے پناہ ہجوم ہوا کہ اپنی چھت پر کھڑے ہو گئے اور تھوڑی دیر میں پیر آہن مبارک دیوار کے ساتھ لٹکا دیا۔ لوگ آتے تھے اور اسے چھو کر یا بوسہ دے کر نکل جاتے تھے۔ تھوڑی دیر میں پیر آہن مبارک پارا پارا ہو گیا اور آپ مسجد میں تشریف لے آئے۔ لشکر کا ہجوم تھا کہ کم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ آخر خلفائے مریدین نے آپ کے گرد حلقہ باندھ لیا اور لوگوں سے کہا کہ دور سے زیارت کر کے آگے نکلتے جاؤ۔ زائرین میں ایک بزرگ تھوڑا حلقہ توڑ کر حضرت کے پاس پہنچ گیا اور آپ کی قدم بوسی کر کے عرض گزار ہوا کہ اے شیخ، اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ بادشاہائن وقت کو بھی نصیب نہیں۔ آپ یہ حلقہ بنا کر یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ مخلوق کو کیوں روک رکھا ہے؟ یہ اللہ کے بندے ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے آپ کو ایسا مقبول خلائق بنایا ہے۔ حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے کی زبان سے یہ کلمات سن کر بے اختیار رونے لگے اور اسے گلے لگا کر فرمایا، تو سچ کہتا ہے؟ پھر مریدوں کو حلقہ توڑ دینے کا حکم دیا۔ اپنی مجالس میں عام آدمی کے ساتھ چٹائی پر بیٹھے تھے، کوئی کرسی نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سلسلے کے بزرگوں کی حکایت بیان فرمائی۔ خواجہ شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ خواجہ عثمان ہارونی کے پیر و مرشد تھے، 40 سال تک خلق خدا سے کنارہ کش ہو کر خراسان میں خانہ نشین رہے اور ان 40 سالوں میں ان کی خوراک گھاس رہی۔ کبھی کوئی شخص ملاقات زیارت کے لیے حاضر ہوتا تو خادم اسے تنبیہ کر دیتا کہ حضرت کے سامنے ہرگز دنیا کا ذکر نہ کرنا، نہ کہ پھر زیارت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس ملک کا والی ایک دفعہ خدام خانقاہ کی خدمت کے لیے کچھ نقد لے کر بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آداب بجا لایا، اپنی خدمت کا اظہار کیا۔ حضرت خواجہ مسکرائے اور فرمایا، اے دشمن خدا، تجھے میرے ساتھ کیا دشمنی تھی کہ خدا کا دشمن میرے پاس لے آیا؟ یہ تو عذرا دوستی نہیں لایا، اسے واپس لے جا اور اس کے چاہنے والوں کو دے۔ یہ فرمایا اور جس چٹائی پر تشریف فرما تھے اسے اٹھایا اور کہا، دیکھو، والی ملک اور اس کے آدمیوں نے دیکھا کہ چٹائی کے نیچے زر خالص دیناروں کی ایک نہر رواں ہے۔ سب اٹھے اور حضرت کے پاؤں پر گر پڑے، بہت معذرت کی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، کتنا افسوس ان کم ہمت صوفیہ پر ہے، دوست کے اتنے کثیر خزانے ان کے قدموں میں ہوں، پھر بھی وہ دنیا کے مردار مال کی طرف توجہ کریں۔